کس کی ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کیا، اس کی عید ہے۔ نہ روزے رکھے نہ نمازیں پڑھی، اس کی کوئی عید نہیں ہے۔ چاہے وہ 4 لاکھ کا سوٹ پہن کے آیا ہو، چاہے وہ 4 کروڑ کی گاڑی میں آیا ہو، چاہے 10 لاکھ کا موبائل پکڑا ہو، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید اس کی عید ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کی بندگی کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، چاہے وہ بیچارہ پرانا سوٹ پہن کر آیا ہو، عید اس کی عید ہے۔ عید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری۔ جو دن آپ کا اللہ کی اطاعت میں گزرا یہ دن آپ کا عید ہے، اور جو دن اللہ کی نافرمانی میں گزرا یہ عید کا دن ہوتے ہوئے بھی عید کا دن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی فرما برداری ہم سب کو کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پکی نیت کر لیں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ بھائی، اللہ کی مان کے چلنی ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، اخلاق اچھے بنائیں۔ عید کا دن ہے، جھگڑے ختم کرو میرے بھائیوں، اور میرے بھائیوں جھگڑے ختم کر دو۔ بھائی سے لڑائی، توبہ 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 توبہ۔ بھائی سے لڑائی، چچا سے لڑائی۔ کشمیر کا مسئلہ بعد میں حل کرو، پہلے گھر کا مسئلہ تو حل کر، پہلے اپنے گھر کا مسئلہ تو حل کر۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا، جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو کہ جھگڑا ختم کرنا ہے، جھگڑا ختم کرنا ہے۔ کون کون جھگڑا ختم کرے گا بھائی؟ آج عید کا دن ہے نا، جس سے لڑائی چل رہی ہے اس کے گھر جاؤ، یہ خوشی ہے۔ چچا کے گھر جاؤ، ماموں کے گھر جاؤ، تایا کے گھر جاؤ، خالہ کے گھر جاؤ، پھوپھی کے گھر جاؤ، سگے بھائی کے گھر جاؤ، اس کو بلاؤ، کھانے پہ بلاؤ۔ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، خاندان کو کھانا کھلاؤ، اپنے بھائیوں کو کھانا کھلاؤ، اپنی بہنوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے مال کو صحیح جگہ لگاؤ۔ اور عجیب بات بتاؤں، نماز، اللہ نے نماز میں، قرآن میں نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ نماز میں کتنی رکعتیں، فجر میں کتنی، ظہر میں کتنی، عصر میں کتنی، مغرب میں کوئی تذکرہ نہیں آتا۔ رکوع کتنے، سجدے کتنے، کوئی تذکرہ نہیں آتا۔ لیکن اللہ نے مال کا مصرف، مال کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے، اس کا مصرف قرآن میں نام لے لے کے بتایا۔ ایک جگہ پر اللہ نے 6 مصرف بتائے قرآن میں، 6 مصرف نام لے کر۔ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ اکثر مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ خواہشات پر، تعمیرات پر، بلڈنگوں پر، فنکشنوں پر، تقریبات پر، دکھلاووں پر، گاڑیوں پر نہیں 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 نہیں۔ مال کا مصرف اللہ نے بتایا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ 6 مصرف نام لے کے بتا رہے ہیں اللہ۔ پہلا مصرف رشتہ داروں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ اپنے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار بھی دیکھو۔ ایک عجیب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب کا علم حاصل کرو، اپنے نسب کا علم حاصل کرو۔ آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے لکڑ دادا، پھر ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، یہ شاخیں کہاں تک جا رہی ہیں؟ آپ کے نانا، آپ کے پرنانا، آپ کے لکڑ نانا، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، یہ کہاں تک شاخیں جا رہی ہیں؟ یہ نسب کا علم حاصل کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ سب سے پہلے مال کہاں خرچ کرو؟ رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ ہاں، پھر یتیموں پہ، یتیم آپ کے پیچھے نہ پھریں، آپ یتیموں کو تلاش کرو۔ بیوائیں آپ کو تلاش نہ کریں، آپ بیواؤں کو تلاش کرو۔ خاندان میں، محلے میں، جان پہچان میں ان کا مہینے کا خرچہ باندھو، وہ آپ کو پیچھے پیچھے نہ پھرا کریں، عزت سے دیا کرو، ذلیل کر کے نہ دو کسی کو۔ اور مسافروں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مانگنے والوں پہ خرچ کرو، مانگنے والوں پہ خرچ کرو، یہ مسکین لوگوں پہ خرچ کرو۔ اور وفی الرقاب، وفی الرقاب کے 2 مصرف ہیں، گردنیں آزاد کراؤ، گردنیں آزاد کرواؤ۔ آج کی 2 صورتیں اس کی، قیدیوں پہ خرچ کرو، کوئی وکیل نہیں کر سکتا ہے، کسی کی صلح ہو رہی ہے، کسی کا جرمانہ ہے، وہ پڑا ہوا ہے بیچارہ، اس وجہ سے لوگوں کے جرمانے، معلومات لو، آپ کو طلب ہو میرا مال صحیح جگہ خرچ ہو، کوئی قرضے میں جکڑا گیا ہے، قرضے میں جکڑا گیا ہے، اس کا قرضہ ادا کرواؤ۔ یہ 2 مصرف ہیں، یہ 6 مصرف بتائے اللہ نے قرآن میں۔ اور اس کے بعد پتہ کیا آتا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی کسے کہتے ہیں؟ نمازیں بھی قائم کرو۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اچھا، یہ جو 6 مصرف بتائے یہ کیا تھے؟ کہ یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے۔ زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے قرآن نے۔
اپنے مال کو اس طرح تقسیم کریں، اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اس سے ہمیں خوشیاں ملیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، ایک آدمی چلا جا رہا تھا، بادل میں سے آواز آئی، بادل میں سے آواز آئی، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، کہانی نہیں ہے، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، بادل میں سے آواز آئی، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ، باغ کو سیراب کرو۔ اب یہ حیران کہ بھائی عجیب بات ہے، نام لے کر بادل میں سے آواز آ رہی ہے، پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا، یہ پیچھے پیچھے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے تمہارا نام بادلوں میں سنا ہے، یہ کیا بات ہے کہ تمہارا نام لے کے کہا گیا کہ تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اب تو بتانا پڑے گا، میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آمدنی کا گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، آمدنی کا ایک حصہ میں زمین پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس عمل کی برکت ہے، اللہ نے بادلوں کو مسخر کیا۔ ہمارے ملک کے مسئلوں کا حل توبہ، گھریلو مسائل کا حل توبہ، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کریں، اللہ ہمارے ملک کے مسئلے حل کرے گا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔